بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ولاگ ہے بہت اہم ہے۔ سول پریکٹس میں 90% جو مقدمہ بازی ہوتی ہے یا فریق کا ریلیف ہوتا ہے یا آپ پہ انٹرسٹ ہوتا ہے یا وکیل پہ اعتماد ہوتا ہے، اس کا تعلق سٹے سے ہوتا ہے، یعنی حکم امتناعی حاصل کرنا۔ سٹے کا مطلب ویسے تو یہی ہے کہ کسی چیز سے روک دینا، لیکن صورتحال کو برقرار رکھنا عدالت کے انصاف کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی جب فریقین فیصلہ کسی جج کے پاس لے آتے ہیں، عدالت کے پاس، تو پھر نیچرل جسٹس یہی ہے کہ تمام پارٹیز اپنے ہینڈ آف کر لیں اور معاملہ عدالت پر چھوڑ دیں۔ اسی لیے ایک فریق جب آ کر حکم امتناعی کی استدعا کرتا ہے تو عدالت جب حکم امتناعی جاری کرتی ہے تو اس کا مقصد صرف اس فریق کی حمایت نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کورٹ اپنی اتھارٹی بتاتی ہے کہ اب معاملہ میرے پاس ہے، لہٰذا دونوں فریقین اب اس میں انٹرفیئرنس مت کریں۔ اور سٹے کا اطلاق صرف ایک پارٹی پر نہیں ہوتا، دوسری پر بھی ایز اٹ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال سٹے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اور جو پارٹی سول دعوے میں آتی ہے اس کی سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی سٹریس جو ہوتی ہے اور جس پہ وکیل کو بھی وہ بہت زیادہ مجبور کرتی ہوتی ہے سٹے لینا۔ تو یہ جو سٹے ہے ضابطہ دیوانی یعنی سی پی سی کے آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت دائر ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ اس میں جو بیسک انگریڈینٹ سے پہلے میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سٹے کے بارے میں پڑھنا چاہیں یا سٹے لینا چاہیں تو آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا سیکشن 56 جو ہے وہ لازمی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے سیکشن 56 جو ہے وہ یہ ہے کہ انجیکشن وین ریفیوزڈ، کن کن صورتوں میں حکم امتناعی سے عدالت انکار کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ چیزیں ویسی ہوئیں تو عدالت نے انکار ہی کرنا ہے، کیونکہ اس کو قانون روک رہا ہے۔ مثلاً آپ کسی قانونی کارروائی کے خلاف سٹے لینا چاہتے ہیں، کسی ایسی عدالت کے خلاف سٹے لینا چاہتے ہیں جو اس عدالت کی ماتحت نہیں ہے، کسی فوجداری مقدمے میں سٹے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی لیجسلیٹو باڈی کے خلاف حکم امتناعی لینا چاہتے ہیں، کسی پبلک فنکشنری کے خلاف لینا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ چیزیں پبلک فنکشنریز کے خلاف عدالتیں سٹے جاری کرتی ہیں۔ عدالت کی اتھارٹی تو ہوتی ہے، مگر قانون اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ سموتھ فنکشن آف دی اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ جو فنکشنری ہوتے ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے کام میں بے جا مداخلت نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی فنکشنریز کے خلاف سٹے لینا چاہیں گے تو پھر آپ کو کیس کو مزید مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ سٹے جو ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے۔ سٹے کے لیے جو آنریبل کورٹس نے بتائے ہیں ریکوائرمنٹ، اس میں 3 بہت ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ وجہ جس پر سٹے جاری ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کیس مضبوط ہو، پریما فیسائی آرگویبل ہو، اسٹرانگ کیس ہو۔ اب پریما فیسائی کیس کہاں سے بنے گا؟ پریما فیسائی کیس کے لیے ایک تو فیکٹس کی ضرورت ہے، فیکٹس خود مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی ڈرافٹنگ کی مہارت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لکھا اتنے اچھے انداز میں ہے کہ آپ کا کیس خوبصورت نکھر کا سامنے آ گیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، تو اس کو کہتے ہیں آرگویبل کیس، یعنی ایسا کیس جس میں عدالت سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کے مقدمے میں جان ہے، اس کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے عدالت کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے وہ کیس جس میں آپ کا کوئی رائٹ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیگل وائلیشن آپ بتائیں گے، واضح ہوگی، پراپرٹی کی جائیداد واضح ہوگی، آپ کی استدعا واضح ہوگی، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ پریما فیسائی اچھا کیس ہے، آرگویبل کیس ہے۔ سٹے کے بارے میں جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس کس کے حق میں ہے، یعنی کہ موجودہ صورتحال کس میں، کیونکہ عدالت بھی یہی آرڈر کرتی ہے کہ صورتحال کو برقرار رکھا جائے، تو پارٹی کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ حکم امتناعی جاری کیا جائے گا تو اس کے حالات میں، اس کے جو دعوے کے جو حالات ہیں وہ پہلے ہی اس کے حق میں موجود ہے۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ دوسرا فریق میری پراپرٹی میں مداخلت نہ کرے، آپ یہ سٹے لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میری ملکیت ہے، یا اس کی باؤنڈریز میری ہیں، یا اس پہ قبضہ میرا ہے، اس کے سپورٹ میں ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں،
یا کوئی ایگریمنٹ ہے تو آپ کے حق میں ہے، بیلنس آف کنسیڈریشن ہے بھی آپ پے کر چکے ہیں، پیسے دے چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جو پراپرٹی ہے جس کا قبضہ ہو یا حالات جس کی فیور میں ہو، دوسرا اکارڈنگ اگینسٹ دی لا اس میں مداخلت کرنے والا. تو بیلنس آف کنوینئنس پہ آپ کو جانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ آپ کے حق میں ہے. اور تیسرا جو انتہائی اہم انگریڈینٹ ہے جس کے بغیر اسٹے جاری نہیں ہو سکتا، وہ ہے کہ آپ نے ایک ڈیمیج شو کرنا ہے، لاس، irreparable لاس، یعنی ایسا لاس جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. اور یہ بڑی باریک چیز ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا لاس ظاہر کر دیا جس کی ریپیئر ممکن ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی میری اس نے کوئی ایسی چیز لے لی جس کی اگر آپ کو قیمت مل جائے تو کمپنسیٹ آپ ہو سکتے ہیں. تو جہاں کمپنسیشن ہوگی اس صورت میں عدالتیں اسٹے سے ریسٹرین کریں گی کہ اس کی تو کمپنسیشن ممکن ہے، irreparable لاس تو نہیں ہے. تو آپ کو irreparable لاس بھی اس میں ظاہر کرنا پڑے گا. مثلا ریپوٹیشن کا لاس ہے، روزگار کا لاس ہے، گھر کی چھت محروم ہونے کا لاس ہے، فصلات ہیں تو اس سے روزگار جڑا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میری اتنی روپے کی فصل کا نقصان ہو وہ تو کمپنسیشن. اگر آپ کہیں گے میری روزی وابستہ ہے اور اگر میں اس سے محروم ہو گیا تو میں روزگار سے محروم ہوا، تو روزگار سے محروم بعد میں کمپنسیشن سے نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کا اور دوسرا اہم ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. پھر یہ کہ فریقین مقدمہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پرائیویٹ پرسن کے خلاف دعویٰ کریں گے تو آپ کو فوراً اسٹے مل جائے گا. اور عدالت عام طور پر تقریباً دوسری فریق کو سنے بغیر آپ کو اسٹے دے دیتی ہے. مگر اگر آپ نے کسی پبلک فنکشنری کو یا ڈپارٹمنٹ کو فریق بنا لیا تو پھر عدالت آپ کو 48 گھنٹے کا نوٹس کرے گی. نوٹس کا مطلب اب سماعت کے بعد اسٹے جاری ہوگا. اس لیے اگر کسی دعوے میں ایوائڈ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ ایسی کسی پارٹی کو فریق نہ بنائیں جس کی بنیاد پر آپ کو وقتی اسٹے نہ مل سکے. اس کا علاج بہرحال ہے کہ اگر آپ کو چاہیے اسٹے، آپ پبلک پرسنس کے خلاف تو لے لیں اور اس کے بعد امینڈمنٹ کر لیں. یا آپ کا اتنا کیس مضبوط ہے تو پھر اگر کسی پبلک فنکشنری نے وائلیشن کی ہوئی ہے تو پھر وہ بھی شو کریں. پھر ڈرافٹنگ میں نے پہلے عرض کر دی. اب اس کی پریزنٹیشن بھی بڑی اہم ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا دعویٰ ہے صاف لکھا ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہے اس کا انڈیکس بنائیے، اس کی پیجنگ کیجیے، اس کے نیکسچرز لگائیے. کورٹ کے سامنے جتنی خوبصورت فائل جائے گی، یاد رکھیے کورٹ کا ٹائم بہت قیمتی ہوگا. اگر آپ ٹو دی پوائنٹ کورٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ، پیج بائی پیج لے کر جائیں گے تو عدالت بہت آسانی سے آپ کو اسٹے جاری کر دے گی. ان جو میں نے کی ہیں معروضات پیش، یہ بہت پہلے سے جو آنریبل سپریم کورٹ نے اور آنریبل ہائی کورٹس نے کرائٹیریا بنائے انہی پرنسپلز پر بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی یہ تو اس میں تو ہزاروں لاکھوں ججمنٹس ہیں. آپ ہر کیس میں اپنے فیکٹس کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ججمنٹ کرے گی. لیکن جو پرنسپلی جن باتوں پر اسٹے جاری ہوتا ہے، یہ اگر آپ لیٹسٹ ججمنٹ اس پہ دیکھنا چاہیں تو 2022 ہے، SCMR 366 پیج پر. سپریم کورٹ امپلائیز ورسز میسرز مارشل کنسٹرکشن مینجمنٹ کا کیس ہے 2022 کا لیٹسٹ ججمنٹ. اس میں بھی یہی پرنسپل کہ جب تک کوئی اسٹے اس کو ملے گا جو یہ تینوں انگریڈینٹ جو ہیں ان کو ثابت کرے گا کورٹ میں آ کے. تو امید ہے کہ آپ کو اس میں مدد ملے گی. باقی ایک اور اہم بھی بات مجھے وہ مس ہو رہی تھی کہ جب آپ اسٹے کا دیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے. مین ریلیف آپ نے کچھ اور مانگا ہوتا ہے، مثلا ڈیکلیریٹری سوٹ ہے، اسپیسیفک پرفارمنس کا ہے، کچھ بھی ہے. تو وہ بھی دیکھیے کہ وہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں آپ کا وہ رائٹ بھی اسٹیبل ہے. پریما فیسائی کیس کی میں جو بات کروں گی، آرگوبل کیس یا اسٹرانگ کیس، اس میں اس چیز کو پڑھے گی کورٹ. پھر یہ کہ جو اسٹے اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں جو یہ پیرا ہوگا اس کو انتہائی تفصیل سے لکھا جائے کہ کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے. آخر عام طور پر ہم درخواست حکم امتناعی کو فارمل ایک دو فگروں میں نپٹا دیتے ہیں، حالانکہ اس میں اس کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. اور بعض جگہوں پہ تو کورٹیں یہ بھی نوٹس کرتی ہیں کہ آپ نے اس کی جو سپورٹ میں ایفیڈیوٹ لگایا ہے اس میں ڈیٹیل نہیں. تو روٹین اچھی پریکٹس تو یہی ہے کہ آپ جو ایفیڈیوٹ ساتھ لگائیں اس میں بھی آپ کی اپلیکیشن کی مکمل فیکٹس جو ہیں ڈیٹیل کا ساتھ لکھیں.
لوور کورٹس میں عام طور پر اس پہ پوچھا تو نہیں جاتا، لیکن یہ انگریڈینٹ ہے صحیح، اگر کسی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا تو پھر اس جگہ پہ بات پھنس سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا، آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔